ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ سب مہمانان گرامی کا آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پورا فیض جو ہے نشست میں شرکت کی، جو ایک تفکر اور تفکر ہے۔ لہذا امام خمینی کی جو یہ میں جب تک ہم کوئی ایسا راستہ استعمال نہیں کریں گے، کوئی ایسا راستہ ہم اختیار نہیں کریں گے کہ جہاں پہ جو کمیونٹی لیڈرز ہیں، جو فیتھ لیڈرز ہیں، ان کو یہ کال دینی ہے کہ بھئی جنگ سے نہیں، وار سے نہیں، بلکہ انگیجمنٹ سے، ڈائیلاگ سے، ایک قسم کی جو ریکنسیلیشن سے مسائل کا حل نکلے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں، یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ وائسز اٹھ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وائسز نہیں ہیں، چاہے ہم پولیٹیکل ڈسپنسیشن کی بات کریں، ریلیجس ڈسپنسیشن کی بات کریں یا سول سوسائٹی کی بات کریں، جہاں سے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن جو مین سٹریم ہمارا جو انڈین آج تھاٹ ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس اسٹیٹ نیریٹو کے اثر میں آ چکا ہے، جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرٹیکولر نیریٹو کو، ایک پرٹیکولر تھاٹ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایز اے کمیونٹی پھر یہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے، جیسے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ یا مائنورٹیز کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے ہندوستان میں، تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر جموں کشمیر میں پڑے گا، یہاں کے لوگوں کی سوچ پہ پڑے گا، یہاں کے لوگوں کے تھاٹ پہ پڑے گا۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم آئیڈینٹی کو اگنور کیا جا رہا ہے، ریز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کا اگر کنٹریبیوشن دیکھیں، ہم آج دیکھیں اس لحاظ سے ایک حسن اتفاق کی بات بھی ہے کہ آج حضرت امیر کبیر میر صدیق حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی منایا جا رہا ہے، جہاں سے ہم میرٹ کی بوانی کا بھی آج دن۔ تو یہ ایک ایسی میسج کشمیر کو دے رہا ہے کہ ہم برابر ان قدروں میں، ان ویلیوز میں یقین رکھتے ہیں، لیکن کیا وہی قدریں، وہی ویلیوز آج جو ہندوستان ہے، اتنا بڑا ملک ہے، کیا ان ویلیوز کو، ان قدروں کو آج اسی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے۔ تو اس لیے کہیں نہ کہیں ساری سچویشن کا اثر جو ہے وہ یہاں کی حالات پر، یہاں کے لوگوں کی سوچ پر، لوگوں کے نظریے پہ پڑے۔ اس لیے میری اپیل یہ ہے، کیونکہ آج کے تناظر میں ہم امن کے کانٹیکس میں کام کر رہے ہیں، پیس بلڈنگ کے کانٹیکس میں کام کر رہے ہیں، جب تک ہمارے سکھ گرنتھ، جب تک ہمارے کرسچن پیسٹر، جب تک ہمارے ہندو سوامی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈسکورس سے باہر نکل کر ہیومن ڈسکورس پر نہیں آئیں گے، ہیومینٹی کے ڈسکورس پر نہیں آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ تب تک ہم اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ انصاف نہیں کریں۔ آغا صاحب کی ایک کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ جب حکومتیں ناکام بھی رہی امن ناستی اور خاص کر انٹرفیئر ڈائلاگ کو آگے بڑھانے میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز نہیں کر پائے، تو آغا حسن صاحب نے یہ ایک سلسلہ جاری رکھا، اور اس وقت پہ جب شاید بہت زیادہ نفرت بھی تھی آپس میں، کمیونٹیز میں، کبھی ریلیجس ڈفرینسز ہوتی ہے، سیکٹیرین ڈفرینسز ہوتی ہے، تو اس انسٹیٹیوشن نے ہمیشہ اس پہ کام کیا، اور خاص کر میر بھائی صاحب بھی آج اس پروگرام میں تھے، ان کی سرپرستی میں آج یہ پروگرام ہوا، تو وہ جو کام کر رہے ہیں ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ یا اسٹرائک یہاں پہ نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ انٹرفیتھ جو ڈفرینسز ہے ان کو بھی ایڈریس کیا جائے، تو وی آر ان ٹائمز when hate is dominating politics, hate is dominating our culture, our society, hate is dominating our governance. So I think this is the most crucial time when such institutions, such conferences are needed, or people across the religion and region should come together, transcending the divisions, and work together for the larger interests of humanity and also for the larger interests of Kashmir, Kashmiriyat یا انسانیت۔ تو میرے خیال میں ہم سبھی لوگوں نے وہی بات کی جو میر بھائی صاحب نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہیں پہلگام اٹیک کے بعد ایسے انسٹیٹیوشنز کی اور ایسے انیشیٹیوز کی زیادہ ضرورت ہے، تو کوشش کریں گے کہ یہ پیغام نہ صرف کانفرنسز میں رہے، اوپر ایک سطح پہ رہے، بلکہ اس کو گراؤنڈ پہ لیا جائے، اور لوگوں میں جو کشمیر کی اپنی ایک ہسٹورک سویلائزیشنل کنیکٹ ہے کو ایگزسٹنس پہ، یا ایک ہمارا ایک طریقہ ہے اس ریجن میں کہ we have lived together and showed acceptance and tolerance in the toughest times. I think that needs to be revived, and in the conference the most of focus was on reviving the idea of coexistence and living together. فکر سے تعلق رکھتا تھا، مگر پیار، میل جول، آنا جانا، ایک دوسرے کا
एक तरह उसी माहौल में हम भी पले, वही माहौल हमें देखा, मगर फिर भी हालात ऐसे कुछ हुए, किसी के हाथ में कुछ नहीं रहा, मगर इस फिक्र को, इस सोच को जिंदा रखने की भरपूर कोशिश की। इंटरफेथ डायलॉग जो है मुजमिन शरीर शियान का एक मुस्तकिल चैप्टर है, जिसमें हम आपसी भाईचारगी को और जो डायलॉग बिटवीन द रिलीजन्स है, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदे होते हैं, मुख्तलिफ दीनों के नुमाइंदे होते हैं, उनके साथ बैठकर वो एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स होता है, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की जो थिंकिंग है उसको देखना, एक नतीजतन जो है उससे एक उखवत, एक भाईचारगी, एक हमआहंगी का जो है माहौल मिलता है। और ये जाहिर सी बात है, जब किसी कौम के दानिश्वर हों, किसी कौम के जो मसलन रूहानी पेशवा हों, जब वो कहीं पर बैठने के लिए, बात करने के लिए, एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के लिए बैठते हैं, तो उसका जरूरी मुस्बत असर और जरूरी वो जो है अवाम पे पड़ता है, और अवाम जो है खामखा के अफाबाजियों पे, गलतफहमियों में इस तरह से शिकार नहीं होती है जो इन डायलॉग्स का जो है असर रहता है। देखिए, कॉन्फ्रेंस का तकाजा ही है, इसमें जो है खवास को जो है मदऊ किया जाता है। ये इसका एक अपना फॉर्मेट होता है, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो इसके स्पीकर्स होते हैं, वो बड़े तैयारी के साथ जो है इसमें शिरकत करते हैं। और अवामी तौर पर भी ये बात है कि अवामी तौर पर एक जलसों की सूरत में, अवामी इज्तिमात की सूरत में भी ये आइडिया जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। और आप देखते हैं जैसे मसलन जुम्मा खुतबात होते हैं या बाकी इज्तिमात, अवामी इज्तिमात होते हैं, उनमें भी इन चीज़ों पे जोर दिया जाता है। और हमारी जो है आरज़ू यही है कि कश्मीर जो ऐसी सरजमीन है जिसमें मुख्तलिफ दीन, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ जो है फिक्रों के साथ लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो उन सब पर अपने अपने अकीदे पर कायम रखते हुए आपस में जो है भाईचारगी से रहे, भाईचारगी से ज़िंदगी करें। ये हमारा जो है एफर्ट्स हैं, हमारी कोशिशें हैं।